السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین. آج ہم ایک نیو کتاب کو ریویل کرنے والے ہیں جس کا نام دین کی باتیں ہیں. ناظرین یہ بہت اہم کتاب ہے. ناظرین اس کے ذریعے ہم اردو ریڈنگ اور پلس مسئلہ اور مسائل کو بھی سیکھیں گے. ناظرین یہ بہت اہم کتاب ہے. اس کے جو رائٹر اور جو لیکھک ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کی کتاب کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے. یعنی جتنے بھی کتاب یہ لکھے ہیں ان سب کتابوں کو بہت مقبولیت حاصل ہے. چلیے ناظرین آج کے سبق کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر 1 سے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اس کتاب کا اوپر ہیڈ لائن ہے کتاب الطہارت. کتاب الطہارت یعنی پاکی کا بیان. کتاب الطہارت، ٹھیک ہے. اور چلیے نیچے سے ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر فرسٹ میرا دیا گیا ہے. فرسٹ اس کتاب کا جو چیپٹر ہے وہ دیا گیا ہے جس کا نام وضو کا بیان. یعنی اس لیکچر میں ہم وضو کے بیان کے بارے میں پڑھیں گے. چلیے وضو کا بیان. ناظرین آپ لوگ ایک دم غور سے دیکھیے گا تو اس کی پہلی بات تو ہم ریڈنگ سیکھیں گے، اور دوسری بات ہم وضو کا بیان یعنی وضو میں کتنی چیزیں فرض ہوتی ہیں، کتنی چیزیں سنتیں ہوتی ہیں، سب کے بارے میں ہم جان جائیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. وضو کا بیان. وضو کا بیان. وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے. ناظرین یہ موٹا موٹی بات ہے اور آپ لوگ کو سن کر سمجھ میں آ رہا ہوگا. اس میں سمجھانے والی بات کچھ ہے بھی نہیں. سب سے پہلے 3 دفعہ پہنچوں تک، یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پر پنجوں تک ہوتا، پنجوں، ٹھیک ہے، جس کو ہم گٹا بولتے ہیں اپنی بھاشا میں. سب سے پہلے 3 دفعہ آپ پنجوں نہ پڑھ کر گٹوں اس کو بول سکتے ہیں. گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے. ناظرین ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وضو کے سنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے، اور اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کرے. غرارہ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم منہ میں پانی ڈال کر کرتے ہیں نا، اسی کو ہم غرارہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے. لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائے. پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے. ناظرین یہاں پہ بتا رہے سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، جہاں داڑھی ہوتا ہے نا اس کے نیچے تک دھونا، ٹھیک ہے. اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہمیں دھونا ضروری ہے. سب جگہ پانی بہہ جائے. پھر 3 بار دائیں ہاتھ
کہنی سمیت دھوئے. کہنی کس کو بولتے ہیں؟ ٹخنا کے آگے جو تھوڑا ڈسٹینس پر آتا ہے نا، تھوڑا سا آگے بڑھ کر، اس کو ہم کہنی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے. یعنی بتا رہے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کرے. یعنی جب ہم خلال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دونوں ہاتھ انگلیاں پھنسائیں گے اور ہلکا رگڑیں گے اور پانی کو ایک دم اچھی طرح سے اتر پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اور انگلی اور انگوٹھی چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہو ہلائے. یعنی بتا رہا ہے ہاتھ میں انگوٹھی یا چھلا جو بھی پہنے ہو اس کو ہلا لے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے. پھر ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرے. پھر ایک مرتبہ سارے سر کا مسح کرے. پھر کان کا مسح کرے. کان کے اندر کی طرف کلمہ کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھوں سے مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے. ناظرین سب کچھ کرنے کو بول رہا ہے لیکن ہمیں گلے کا مسح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں. بول رہے ہیں یہاں پر کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے. اور 3 بار دہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے. پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے. 3 دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے. پیر کی داہنی انگلیوں سے شروع کرے اور بائیں انگلیوں پر ختم کرے. یہ وضو کرنے کا مشہور طریقہ ہے. چلیے ناظرین ویڈیو کو آج یہیں پوز کرتے ہیں اور جہاں پر بھی سمجھ میں آئے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا. چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.